السلام علیکم۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صرف جواب کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی گہرے اور آپ کہہ سکتے ہیں پر اسرار سوال کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام میں وہ 3 نبی کون ہیں جو آج بھی زندہ ہیں؟ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ صدیوں سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں گونجتا رہا ہے، اور یہ صرف معلومات کے بارے میں نہیں بلکہ یہ عقیدے کی گہرائیوں کو چھونے والی بات ہے۔ اچھا، اس سوال کی گہرائی کو اگر سمجھنا ہے نا تو پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ہوگا جس پر یہ سوال کھڑا ہے۔ یہ کوئی آج کا سوال نہیں ہے، یہ نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتا آیا ہے۔ ایک ایسا سوال جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم رکیں اور سوچیں۔ تو چلے اس عقیدے کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اسلام میں نبوت کے تصور کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہ مرکزی سوال اتنا خاص کیوں ہے۔ دیکھیں، نبی یعنی پیغمبر کون ہیں؟ وہ اللہ کے چنے ہوئے انسان ہیں جنہیں انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ ان کا ایک خاص مقصد تھا، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ ہماری طرح انسان ہی تھے۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچانا، اپنی کردار سے ایک بہترین مثال قائم کرنا، اپنی قوم کو صحیح راستہ دکھانا، غلط راستے کے انجام سے خبردار کرنا، اور ظاہر ہے اچھی خبریں بھی سنانا۔ اور عام طور پر ان کا یہ مشن ان کی زمینی زندگی کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتا تھا۔ انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی اصول ہے، زندگی کے خاتمے کا اصول۔ اور یہ اصول ہے جو اس خیال کو اور بھی زیادہ غیر معمولی بنا دیتا ہے کہ کچھ انبیاء آج بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس راز کے بالکل مرکز میں چلتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو کہتا ہے کہ کچھ خاص ہستیوں کے لیے زندگی اور موت کے اس قدرتی چکر میں ایک ایکسیپشن، ایک استثناء موجود ہے۔ اور یہاں پر یہ عدد 3 جو ہمارے سوال میں بھی ہے خود ایک اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر اس عدد میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسے وجود کا تصور ہے جو وقت اور فنا کی عام حدوں سے بالکل باہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے منصوبوں کی بات ہے جو اکثر ہماری انسانی سمجھ سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ہمارے سامنے 2 باتیں ہیں۔ ایک طرف ہے عام اصول کہ انبیاء اپنا مشن پورا کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کتابوں کے ذریعے زندہ رہتی ہیں۔ اور دوسری طرف ہے یہ خاص عقیدہ کہ کچھ انبیاء اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، اور ان کا یہ زندہ رہنا مستقبل کے کچھ خاص واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس عقیدے کو صرف ایک واقعہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ اللہ کی لامحدود طاقت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات سے اللہ کا تعلق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور اس طرح ہم گھوم پھر کر وہیں واپس آ جاتے ہیں، اسی گہرے راز پر جو اس ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ دیکھیں، یہ پورا ایک فکری سفر ہے۔ پہلے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، پھر اس کی بنیادوں کو سمجھا جاتا ہے، پھر اس میں جو ایک خاص پہلو ہے اس پر غور کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کے راز کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سفر میں سوچنے کا جو عمل ہے نا، وہ کسی بھی حتمی جواب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ اس عقیدے کی اصل طاقت نام جاننے میں نہیں ہے بلکہ اس کیوں پر غور کرنے میں ہے، کہ آخر اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہی تو اصل روحانی سفر ہے۔ تو پھر وہ ہستیاں کون ہیں؟ دیکھیں، اسلامی روایات میں عام طور پر حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہم السلام کے نام آتے ہیں۔ کچھ روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کی حیثیت پر علماء کی مختلف آراء ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، ناموں سے بھی زیادہ اہم یہ سوال ہے جو ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کے عظیم منصوبوں پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا بھید ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے، اور اصل حکمت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔